اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر مال غنیمت اکٹھا کیا گیا اور اس کے اندر ایک چادر جو ہے وہ گم ہو گئی، تو منافقین، ظاہر منافق ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی عادت کو پورا کیا۔ انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ لی ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت دیکھے، رب تبارک و تعالیٰ کو اتنی بات بھی گوارا نہیں اپنے نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ وما کان لنبی ان یغل، فرمایا کہ کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، کسی نبی کی یہ شان ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرے۔ یہ رب فرما رہا ہے، فرمایا کہ یہ نبی کی شان ہی نہیں کہ نبی امانت کے اندر خیانت کرے۔ ظاہر مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تقسیم باقاعدہ کی جاتی ہے، حالانکہ نبی خود مختار کل ہوتا ہے، جیسے حضور حکم فرما دے سب کچھ حضور کا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہارے دماغ کے اندر گند بھرا ہوا ہے نا کہ نبی نے رکھ لی ہوگی، فرمایا کہ ما کان لنبی، کسی نبی، یعنی کوئی بھی جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ ان کی شان ہی کوئی نہیں ہے، نبی کا مقام اس سے بڑا ہوتا ہے کہ نبی امانت کے اندر خیانت کرے۔ یہ رب کی غیرت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات منافق کر رہا ہے، بجائے حضور جواب دینے کے رب جواب عطا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کئی مقامات پر یہ جو مشہور صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ذرا اس کا شان نزول پتہ کیا ہے؟ منافقین نے، کفار مکہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ان کا بیٹا ہے نہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، انہوں نے اپنے اپنے گھر چلا جانا ہے، جب ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، ان کی نسل چلنی نہیں ہے، جب ان کا وصال ہو جائے گا ان کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات کی انہوں نے کہا کام چلتے ہیں بیٹوں سے، نسل چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی چلتے رہتے ہیں، میں بیٹا ہے نہیں، تو جب شہزادیاں ہیں وہ جب اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی تو ان کا کام پھر کون کرے گا؟ جب ان کے وصال کے بعد ان کی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ بات ختم ہو جائے گی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو اپنے محبوب کو کوثر عطا فرما رکھا ہے۔ فصلی، آئے محبوب آپ کیا کریں؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے جائیں۔ آگے فصلی لربک وانحر، آپ اپنے محبوب کے لیے قربانی کرتے جائیں، آپ نماز پڑھتے جائیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے اولاد ہو کر تو آپ کا دشمن ہی مرے گا، آپ کا کام جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، رب جواب کیسے دیتا ہے؟ کفار بات وہ کرتے ہیں، جواب رب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ما کان لنبی ان یغل، فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ دیکھیں، صرف ایک عورت نے کہا تھا، اس نے کہا تھا جی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ صرف 13 دن وحی نہیں آئی تھی، وہ بھی کسی وجہ سے، رب کی حکمت ہے کسی وجہ سے نہیں آئی، 13 دن وحی نہیں آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں تھے، تو ایک اور بد کلام اس نے کہہ دیا کہ حضور لگتا ہے مجھے اے محمد آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، رب نے پوری صورت نازل فرما دی۔ فرمایا ہم خاموش تھے کسی وجہ سے، ہم چپ تھے کسی حکمت کے تحت، رب کی اپنی حکمتیں ہیں۔ فرمایا یہ کہتے آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کا رب آپ کی شان ہی بڑھاتا جائے گا۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہی دیکھ رہے ہوں گے جو تانا مار رہے ہیں نا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، قیامت کے دن یہ بھی کھڑے ہو کے دیکھیں گے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے رب قیامت ختم ہی کوئی نہیں کرے گا، پھر رب ان کو جواب دے گا بتاؤ تو رب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے یا آپ کی شان بڑھائی ہے؟ تو یہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت ہے۔ آگے ایک عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بندہ امانت کے اندر خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی امانت کے اندر کی ہوئی خیانت کو اپنے کندھے پر اٹھا کے لائے گا۔ آج تم کہتے ہیں جی دا لا لیا ہے، چونا لا لیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چونا اور دا قیامت کے دن اٹھا کے لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، چیز لینے کچھ جاتے ہیں، 2 منٹ کے بعد جائے تو وہ چیز بدل کے کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے، ریڑھی سے پھل تلوایا اور جاتا ہے،
تولوا کے جب شاہ پر رکھ کے بس شاہ پر ڈبل کرتے کرتے جو ہے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو پھل اندر ڈالا جاتا ہے شاپر کے اندر وہ اور ہوتا ہے, جب واپس گھر آ کے دیکھتے ہیں وہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی ہی آپ کوئی بھی سودا لینے چلے جائیں, آپ کپڑا لینے چلے جائیں, آپ برتن لینے چلے جائیں, جو چیز گاہک لے کے آ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا تھا یہ اور ہے. ٹھیک ہے. جب گھر آ کے کھولتے ہیں وہ اور ہوتی ہے. تو فرمایا یہ پریشانی والی بات ہے, تم یہ نہ سمجھو تم نے بڑی زوردار جناب اللہ چونا لگا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بڑے خوش ہو رہے تھے باقاعدہ اس بات پر, آج صحیح ٹھگی لگائی ہے بھائی. تو ٹھگی لگا کے دیکھ لے, تیری ٹھگی کا بنے گا کیا؟ آج لگا لی ہے نا, کل قیامت کے دن جب تو یہ ٹھگی اٹھا کے لائے گا, یہ فروٹ اٹھا کے لائے گا, یہ برتن اٹھا کے لائے گا, یہ کپڑا اٹھا کے لائے گا. ٹھیک ہے جی. دکان میں جائیں کپڑا کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب واپس آتے تو اور نکلتا ہے. اس کی تعریفیں کر کر کے جو ہے وہ دکاندار پاگل کر دیتا, جی یہ تو کپڑا ہمارے گھر میں پہنا جاتا ہے. جس دکان کے پاس آپ چلے جائیں وہ کہتا جی یہی چیز تو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں, اس لحاظ سے بندے کو مطمئن کر لیتے ہیں. واپس آ کے جناب تھوڑا سا پانی لگتا ہے, رنگ جو ہے وہ پتہ لگتا ہے جناب بلا پورے نہری دریا کے جو بن چکی ہے نا رنگ کی. تو یہ امانت کے اندر خیانت کیا ہوتی ہے, چیز دی کچھ اور ہے اور جب واپس لی جا رہی ہے تو کچھ اور ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے پاس اپنی چادر رکھ دی. ٹھیک ہے. آپ تھوڑی دیر کے بعد لینے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی میری چادر واپس کر دو. اس نے 2 چادریں اٹھا کے سامنے رکھ دی. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ اس میں آپ کی چادر کون سی ہے. دونوں چادریں ایک جیسی تھیں. تو آپ وہیں سے واپس آ گئے. پیچھے سے وہ دوڑ کے اس نے کہا حضور آپ کی یہ چادر ہے. میں تو کہہ رہا تھا جی آپ دیکھ لیں. کہ میں تو ویسے چیک کر رہا تھا ذرا. آپ نے فرمایا میں نے ایک چادر بھی نہیں لینی ہے, تو چیک کر کے دیکھ لے. بات سمجھے, ہمارے بزرگوں کی احتیاط اس قدر تھی. تو آج ہم امانت کے اندر خیانت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان علی لمن لا امانت علی. حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ امانت دار نہیں نا وہ بندہ مومن ہی نہیں. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹ بھی نہیں بولتا, امانت کے اندر خیانت بھی نہیں کرتا. مومن جھوٹ ہم تو بولتے ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے, چکر ہی کوئی نہیں ہے جناب اللہ, اور ہم قسم کھا کے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں کتنا ظلم ہے یار. مسلمان کبھی ان چیزوں پر غور کرتا ہے؟ یعنی وہ جھوٹ بھی بولتا ہے نا تو قسم کھا کے بولتا ہے. ایک جھوٹ بول رہا ہے اوپر قسم کھا کے بول رہا ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یار یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ صحابہ کا قول نہیں, یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا. تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم مومن ہیں. یہ بات آپ کر کے دیکھیں کسی سے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. کہ یار اگر تم مسلمان ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان تو جھوٹ بولتا ہی کوئی نہیں, تو پھر جھوٹ بول رہا ہے پھر تو مسلمان کیسے ہے؟ مومن حضور نے فرمایا امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا. اگر تو کر رہا ہے تو پھر تو مومن نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے تو پھر تو مومن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں یہ جو خوش ہوتے ہیں نا جی ہم نے دا لگا لیا ہے, چونا لگا لیا ہے, ان کے بارے میں فرمایا من یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ. فرمایا جس شخص نے کسی بھی چیز کے اندر خیانت کی ہے قیامت کے دن, یأتی بما غل, فرمایا جو بندہ بھی آئے گا قیامت کے دن جس چیز کے اندر خیانت کی ہوگی وہ اٹھا کے لائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت, فرمایا پھر ہم نے جو کچھ وہ کمایا ہے نا اس نے دنیا کے اندر, فرمایا ہم اسے پورا پورا پھر دیں گے. جو امانت کے اندر خیانت کی ہے نا پورا پورا توفا ناپ تول کر کے ہم اسے واپس کریں گے. ماں کا سبت, اور ہم کہیں گے فرمایا یہ ہم نہیں دے رہے, یہ دنیا کے اندر تو ہی کما کے لایا ہے. ٹھیک ہے. وہم لا یظلمون, اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں. قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں جو کر کے آ رہے ہو وہی آگے صلہ مل رہا ہے. یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا تو لہٰذا میرے اوپر جو ہے لگا دیا گیا ہے. فرمایا نہ, جو تو یہاں کر رہا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ, فرمایا دنیا آخرت کی کیا ہے, یہ کھیتی ہے. کھیتی کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ بیج رہے ہیں وہی آپ کاٹیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ جناب والا جا کے گندم بیجے اور واپسی آیا تو باجرہ کاٹ کے لائے. ٹھیک ہے جی, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہے. گندم بیجنے کے بعد جا کے کماد بندہ جا کے کاٹ کے لائے, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. جو بیج رہے ہیں اسی کو کاٹنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اب ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائیے, من اتبع رضوان اللہ, جو بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے, کمن باء بسخط من اللہ, کیا وہ اس جیسا بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے اندر مبتلا ہے. ایک بندہ رب کی رضا کی خاطر جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کر رہا. ایک بندہ رب کی رضا کی خاطر جو ہے وہ رزق کما رہا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے شام سویرے ٹھگی ہی مارنے کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے. میں یہ دونوں بندے برابر کیسے ہو گئے؟ دونوں بندے برابر نہیں ہیں.
دیکھیں یار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. اور دوسرا فرمایا القاسب حبیب اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا حلال رزق کمانے والا بھی اللہ کا حبیب ہے. سبحان. لیول چیک کریں ذرا، وہی الفاظ ہے، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا گیا. فرمایا میں انا حبیب اللہ، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا القاسب حبیب اللہ، فرمایا کہ رزق حلال کمانے والا بھی اللہ کا حبیب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ضروری عبادت کے اندر رہ کے جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جناب 10 نمازیں پڑھی ہیں یا 15-20 نمازیں پڑھ کے جو ہم زیادہ مقام لے لیں گے. میں تو ریڑی پہ کھڑا ہو کہ تو اپنا رزق حلال کما. ٹھیک ہے، رب مقام کتنا بڑا عطا فرما رہا ہے. جو سجدے کے اندر پڑا ہے شاید ہو سکتا ہے وہ بھی اس مقام پہ نہ پہنچ سکے جو رزق حلال کمانے والا وہاں پہ پہنچ سکتا ہے. پر شرط یہ ہے کہ کمائے تو رزق حلال. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے اور وہ بندہ جو اپنے خالق کا حق بھی ادا کرے، یعنی کسی کے پاس نوکری کر رہا ہے اس نوکری کے اندر بھی وہ جو کمی بیشی نہ آنے دے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا رہے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا رہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے جنت دعا مانگتی ہے مالک کا اس بندے کو مجھے ضرور عطا فرما. یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک کا حق بھی ادا کر رہا ہے ساتھ اپنے رب کا حق بھی ادا کر رہا ہے، فرمایا ایسے بندے کو جنت خود طلب کرتی ہے. تو آج کیونکہ غلاموں کا سلسلہ تو نہیں ہے لیکن نوکری کا سلسلہ تو چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، فیکٹریوں کے اندر جو ہے، ملوں کے اندر، گھروں کے اندر لوگ ملازمت کرتے ہیں. اگر یہی بات ہی سمجھ لیں کہ وہ اپنے کم سے کم امانت کے اندر سودا لینے جاتے ہیں، مالک پیسے دیتا ہے 5,000 کے، واپس جب آتے ہیں 4,500 کے سودا لے آتے ہیں 6,000 کا بل بنوا لاتے ہیں. امانت کے اندر خیانت تو ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ کام ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے اور اپنے رب کا حق بھی ادا کرے. فرمایا ایسا بندہ تو وہ ہے جس کو جنت طلب کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، میں اللہ کی رضا چاہنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر. ان پڑھ سے مراد جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، چاہے PhD بھی کر کے کھڑا ہو، ہے ان پڑھ. ٹھیک ہے جی، ہاں، جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا. قرآن کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میں جو دین نہیں سیکھ سکا ساری زندگی کے اندر، جس کے پاس قرآن سننے کا، قرآن سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، میں یہ بندہ، اور جس کو غسل کے فرض بھی نہیں آتے وہ بندہ، اور یہ وہ ہے جو شیخ الحدیث ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے. فرمایا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں. اچھا ضمناً ایک بات کر رہا ہوں، جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ان کا ووٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پڑھا لکھا اور ان پڑھ جب برابر نہیں تو ان کا ووٹ برابر کیوں ہے؟ اسی بات کو سمجھ لیں. جمہوریت اسی چیز کا رونا تو ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ووٹ نہیں دے رہا نا، وکیل ووٹ نہیں دے رہا اور انجینئر ووٹ نہیں دے رہا ہے سیاسی پارٹی کو، وہ کہتے تم نہ دو، ہمارے پاس بھنگی بیٹھے ہوئے نا، ہم 2,000 روپے دے کے ان سے ووٹ لے لیں گے، تمہارے ووٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تم نہیں دو گے نا. یہ گٹر کی نالی بنوانے والے بیٹھے ہوئے ہیں کافی سارے، ہم ان کو کہیں گے میاں ہم تمہاری نالی بنا دیتے، ووٹ دے دو، تو انہوں نے ٹھک کر کے ووٹ دے دینا ہے. ہمیں کسی ڈاکٹر کے ووٹ کی ضرورت ہے نہ، ہمیں ڈاکٹر کی ووٹ کی ضرورت ہے، نہ وکیل کے ووٹ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی انجینئر کے ووٹ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں PhD والے کے ووٹ کی ضرورت ہے. ہمارے لیے جھگی والے کافی ہے. ان کے شناختی کارڈ بناؤ، ان سے ٹھپا لگواؤ اور چپ کر کے صدر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، وزیر اعلیٰ بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ. تو فرمایا کہ جب پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں نا، اس کا درجہ بھی برابر، جج اور مجرم برابر ہے، ڈاکٹر اور مریض برابر ہے، امام اور مقتدی برابر ہے، استاد اور شاگرد برابر ہے. جب یہ برابری نہیں ہو سکتی ہے نا تو پھر ووٹ بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو رب کی نافرمانی کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا ومأواہ جہنم. فرمایا اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم کے اندر ہے. اور جو رب کا نافرمان ہے اس کو بھی تم نے، اور جو رب کا فرما بردار ہے اس کو بھی تم نے برابر کر دیا. فرمایا اس کا ٹھکانہ ومأواہ جہنم، اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے. اور بئس المصیر، جہاں جہنم کی بات آتی ہے رب جہنم کی بات کیا کرتا ہے؟ فرمایا بئس المصیر، یار یہ برا ٹھکانہ ہے. رب جس کو کہا یار یہ برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. فرمایا ہاں جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ہم درجات عند اللہ. فرمایا جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا اس کے تو درجے ہی بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. جنت کتنی ہے؟ 7 کے 8. ٹھیک ہے.
تو درجات کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی پہلی جنت کے اندر ہو، کوئی دوسری جنت کے اندر ہو، کوئی تیسری جنت کے اندر ہو. تو میں جو رب کی فرما برداری کر رہا ہے رب اسے اس کے درجات ہی بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جنت النعیم کے اندر عطا فرما دے، کچھ کوئی ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرما دے گا. حضور نے خود ارشاد فرمایا رب کی کئی جنتیں ہیں، تم جب بھی دعا مانگا کرو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو رب کی فرما برداری کرنے والا ہے نا اس کا انعام یہ ہے ہم درجات عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات ہی بہت زیادہ ہیں بھائی. کچھ نیچے ہوں گے، کچھ اس سے اوپر ہوں گے، کچھ اس سے اوپر ہوں گے، لیکن فرما بردار بندہ جو ہے فرمایا یہ رب کے حد سے زیادہ قریب ہوگا. واللہ بصیر بما یعملون، میں جو نافرمانی کر رہا ہے جو فرما برداری کر رہا ہے ان دونوں کے اعمال جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں رب انہیں دیکھ رہا ہے. فرما بردار کو بھی دیکھ رہا ہے اور نافرمان کو بھی دیکھ رہا ہے. اب کوئی یہ سمجھے نا کہ جناب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، میں خبر تو ٹینشن نہ لے، رب تجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے ہاں یہ عام فکر ہے میرا کچھ کی کر لے گا، لے جا بلا کے لیا، ٹھیک ہے جی میں دیکھا میرے کون کچھ کرے گا کی کر سکتا ہے. فرمایا تو پریشان نہ ہو، رب تجھے دیکھ رہا ہے. اور جو خلوص دل کے ساتھ رب کی فرما برداری کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، رمضان المبارک کا احترام کر رہا ہے، پر میں اسے بھی تو رب دیکھ رہا ہے. تو اس لیے واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو رب تمہیں دیکھ رہا ہے.